یہ نہیں کر رہا کہ ہماری ذات روشن ہو جائے، نہیں، یہ مقصد کسی کا بھی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اونچی آواز سے، میرے خیال ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا، آپ اونچی آواز سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اور یہ مسجد میں آواز آئے، پڑھیے صلی اللہ پھر محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا کام، تحفظ ختم نبوت کا یہ کام، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم میرے استاذی فرما رہے تھے، آپ جہاں ہیں، کسی شعبے میں آپ کام کرتے ہیں، آڑتی ہے، تاجر ہے، پرنسپل ہے، آپ ماسٹر ہیں، آپ کسی اور شعبے میں کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں بھی رہو وہاں ختم نبوت کے وفادار رہو۔ کیا خیال ہے؟ ختم نبوت کا پیغام پھیلاتے رہو گے، یہ بات ہر جگہ سناتے رہو گے۔ فرما گئے یہ ہادی، اونچی آواز سے فرما گئے یہ ہادی، لا نبی آبادی، کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے لیکن عقیدہ یہ ہے مسلمہ، متفقون علیہ یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی، ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی۔ لیکن اگر کوئی کائنات کا بدترین انسان یہ کہے کہ میں ان کے بعد بن کے آیا ہوں، ان کا ذل بن کے آیا ہوں، بروز بن کے آیا ہوں، پھر خدا کی قسم ہے آپ سے بھی وعدہ لے رہا ہوں، پھر وہ جذبہ چاہیے اس بغیرت کو ختم کرنے کے لیے، اس بغیرت کے خلاف کام کرنے کے لیے جو جذبہ ابتداءً سیدنا صدیق اکبر نے امت کے اندر پھونکا ہے۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس جذبے کے ساتھ ابابیل بنیے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھائیے بندوق، نہیں کہہ رہا اٹھائیے پسٹل، نہیں کہہ رہا اٹھائیے کلہاڑی، نہیں کہہ رہا اٹھائیے تلوار، اگلے کو جا کر مار دیجئے۔ یہ کام حکومت کا ہے، یہ فرض حکومت کا ہے، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی مقام، کوئی بھی مکان ہو، کوئی حکومت اپنے باغیوں کو برداشت بولنا۔ آج یہاں پاکستان میں کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم اس حکومت کے باغی ہیں، نہیں مانتے پاکستان کے لا کو، نہیں مانتے پاکستان کے قانون کو، نہیں مانتے یہاں کی حکومت کو، یہ جو کچھ کر رہی ہے اس کے خلاف جائیں گے، بغاوت کریں گے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایسا ملک دکھائیے جو بغاوت ملک، بغاوت حکومت کو برداشت کرے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی حکومت اپنے باغی کو برداشت کرتی ہے؟ بولیے بولیے بولیے، نہیں کرتی۔ پھر پیغمبر کا باغی کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ پھر پیغمبر کا دشمن برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی ذمہ داری حکومت والوں کی ہے، پہلا فرض حکومت والوں کا ہے۔ ان بغیرتوں کو تختہ دار پہ جھلا دو، ان بغیرتوں کو قتل کروا دو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، پاکستان بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ بچے گا کہ نہیں؟ جہاں کہیں خباثت ہے اس کے پیچھے مرزائیت ہے، جہاں کہیں فساد ہے اس کے پیچھے قادیانیت کھڑی ہے۔ آج بھی جا کر دیکھ لیجئے، جہاں امت مسلمہ ذبح ہو رہی ہے، فلسطین کے علاقے کو جا کر دیکھیے، اس وقت اسرائیل بے ایمان کو کائنات کا بدترین غنڈہ، کائنات کا بدترین بدماش، کائنات کا بدترین عباش، کائنات کا بدترین قاتل، ظالم، فاسق، فاجر، اس سے بڑا بدماش
کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو اس وقت اسرائیل اپنی بدماشی دکھا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے نیٹ پر یہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ تصویریں دیکھی ہے، ویڈیو دیکھی ہے. تل ابیب کے اندر ایک مرکز بنا ہوا ہے. یہ مرکز مرزا گامے کے مارنے والوں کا ہے، قادیانیوں کا ہے، مرزائیوں کا ہے. وہاں اسرائیلیوں کو پناہ دینے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ تل ابیب کے اندر بے ایمانوں کا مرکز ہے. پیچھے مرزا گاما اور اس کے خلب شدونگڑی اور اس کے سارے خلیفہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں اسرائیلی پناہ گزین بنے ہوئے، پناہ لیے ہوئے ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہماری بات نہیں مانتا نہ مان. ایک مرتبہ نہیں مانتا، دوسری مرتبہ کہیں گے نہیں مانتا نہیں مان. علامہ اقبال کو تو مان لے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ قادیانیت میرے زائیت یہ یہودیت کا چربہ ہے. یہ نہیں ہے؟ چربہ جانتے ہو؟ میں اگر کسی سے اس کا معنی پوچھوں کہ چربہ کہتے کسے ہیں، بولیے معنی معلوم ہے؟ چربہ کا معنی ہوتا ہے ہو بہو چلنا. کیا معنی ہے؟ ہو بہو چلنا. یہ علامہ اقبال فرما کر گئے تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو. یہ قادیانیت اسرائیل ہی ہے جو بغیرت اسرائیل کر رہا ہے، بغیرتی منوہن قادیانی اسی طرح کر رہا ہے. اور اسرائیلی فوج کو اٹھا کر دیکھو، دعوے سے کہہ رہا ہوں اسرائیلی فوج کے اندر قادیانی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بغیرت قتل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسی پر بات چلی تو عرض کر رہا ہوں فلسطینیوں کے حق میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں کہ بڑھنا چاہیے پھر وہ ہاتھ کھڑا کریں. آج کا یہ ختم نبوت کا یہ بہترین ہمارا یہ جلسہ، بہترین ہماری یہ کانفرنس، بہترین درس قرآن اس بات کی یہ خماسی کر رہا ہے. اور آپ حضرات یہ پورا آج عہد کر رہے ہیں جس ضرورت سے جس حوالے سے آگے بڑھنا پڑا قادیانیت کے خلاف بھی جائیں گے اور اسرائیل کے خلاف بھی جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا اٹھا بندوق اور چلا جا. میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری بڑی یہ ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا آج انکار کر اور بائیکاٹ کر. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں تو فلسطین کا حقیقی بھائی بنے گا. کرتا ہے یہ ہے مشکل. کہے اللہ یہ جرت دے جتنی پروڈکٹ اسرائیل کی چل رہی ہے مر تو جاؤں گا لیکن بغیرتوں کی پروڈکٹ اور مصنوعات کو آگے نہیں آنے دوں گا. میں ذرا گنوا دوں. ہاں جی آج کے بعد پیپسی کولا اور دیگر اس قسم کے مشروبات پیے گا نا؟ آج وعدہ کر رب کے گھر میں بیٹھ کر کولا اور پیپسی کولا پہ لعنت بھیجوں گا، نہیں قریب آنے دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصنوعات اسرائیل کی ہے. کس کی ہے؟ میکڈونلڈ کو کھائے گا، وہاں کا پیزا بنا ہوا اچھا لگتا ہے، چیزیں بنی ہوئی اچھی لگتی ہیں، جا کر کھائے گا. یہ نہیں یہ تھوڑا کیوں کر رہے ہو؟ سارے بولو بلند آواز سے نہیں کھائیں گے. لیز لے کر لیز جو ہماری دکانوں پہ بک رہی ہیں، دکانداروں سے کہہ رہا ہوں مت لے آؤ ان بغیرتوں کی چیزوں کو. لیز گھر میں بناؤ، پاپڑ گھر میں بناؤ اور ان کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال بلند آواز سے کہو اور بلند آواز سے نہیں کہیں گے. ان کا ڈالڈا گھی کیا ہے؟ ڈالڈا گھی بھی استعمال کرو گے جی؟ اس کے بالمقابل پاکستان کا صوفی نمبر 1 ہے. صوفی کو لے آؤ، صوفی جہاں جائے گا انشاءاللہ خیر پھیلائے گا.
اور صوفی گھی کی بات کر رہا ہوں بھائی. صوفی جہاں جائے گا وہ لے آؤ، پاکستانی پروڈکٹ لے آؤ. ڈالڈے کا بائیکاٹ کرو گے؟ بولیے بولیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا علامہ اقبال کی بات، اسرائیل جیسا ویسا قادیانی، جیسا قادیانی ویسا اسرائیل. جنگ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے اور جنگ قادیانی کے ساتھ بھی ہے. قادیانیوں کی شیزان کا بائیکاٹ کیا، قادیانیوں کی مسموم کمپنی کا بائیکاٹ کیا. آج بھی الحمدللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم قادیانیوں کی مسموم کو استعمال کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا ہم قادیانیوں کی شیزان یا شاہتاج چینی استعمال کر رہے ہیں، ذائقہ گھی استعمال کر رہا ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے استعمال کر رہا ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا. کہو نا، آپ بلند آواز سے نہیں کہہ رہے. اسرائیلیوں کی مصنوعات پر بھی لعنت. بولیے بولیے. اسرائیل کی مصنوعات پر بھی لعنت، قادیانیوں کی مصنوعات پر بھی لعنت. قادیانی بھی دشمن ہے امت مسلمہ کا اور اسرائیل بھی دشمن ہے امت مسلمہ کا. اللہ پاک آپ کے جذبات کو قبول فرمائے. آپ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں آ کر، اس کانفرنس میں، درس قرآن میں آ کر، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو ساتھ چلنے کی اور مرتے دم تک ختم نبوت کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ ساتھی ذرا پیچھے ہٹیں. یہاں دو ہمارے یہ پینا فلیکس چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے